جو خیالات آپ کے ٹھیک ہیں، یہ کوشش تو امت کے اتحاد کی شاہ فیصل نے بھی کی تھی، جی ٹھیک ہے نا؟ معمر قذافی بھی یہ چاہتے تھے، ذوالفقار بالکل علی بھٹو بھی یہ چاہتے بالکل تھے، لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون رکاوٹ ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو متحدہ عرب امارات ہے، وہ کبھی اوپیک سے نکل گیا ہے، کبھی وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، یہ کن میں کے عرض کرتا ہوں اشاروں اس پر میں چیزیں رکاوٹ چل کیا، رہی دو ہیں؟ چیزیں کیا رکاوٹ رکاوٹ ہیں، ہیں؟ دو چیزیں رکاوٹ ہیں، ہماری انا اور ہمارے نفس کا لالچ ایک، اور عالمی سازشیں دو۔ اپنی انا اور اپنے نفس کو ایثار اور قربانی سے دور کرنا پڑے گا، اور دشمن کی تدبیروں کو شجاعت اور تدبر سے سمجھ کر دور کرنا پڑے گا۔ یہاں نیری دلیری بھی نہیں چلے گی، اور نیری بے وقوفی بھی نہیں چلے گی، نیری دانشوری بھی نہیں چلے گی۔ بے وقوف دلیر بھی امت کی کشتی ڈبو دیتے ہیں، اور بزدل دانشور امت کو ذلت کے گڑھوں میں گرا دیتے ہیں۔ یہاں وہ شجاعت اور بصیرت چاہیے جس کا اس وقت پاکستان مظاہرہ کر رہا ہے، کہ دیکھیں آپ، پوری دنیا کے امن کا مرکز بن چکا ہے پاکستان، اور نہیں، میں جس آتا ہوں، یہ انداز اس میں پاکستان کا جو کردار اس والے سے پورا آپ کی گفتگو کا موقع دیا جائے گا، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ اتحاد میں ابھی ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ کیا اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے؟ خواجہ صاحب، میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ کچھ یہ کن چیزیں، کے ہاتھوں میں میں کھیل عرض رہے کر ہیں؟ رہا ہوں، کچھ چیزیں اسباب کے درجے میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں میرا رب تکوینی طور پہ کرتا ہے۔ ہم نہیں مل رہے تھے نا آپس میں، نہیں اتحاد کر رہے تھے، حالات نے لایا اس نہج پر کہ آج پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا۔ ہمیں اس میں فخر ہے کہ ہمیں حرمین کی حفاظت ملی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حفاظت ملی، ہمیں حجاز مقدس کی حفاظت ملی، ہمیں اللہ نے وہ ابابیلیں بنایا جو بیت اللہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ سے گزارش عرض کر دوں، کچھ چیزیں میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان سعودیہ کا معاہدہ رب نے کروایا ہے، حالات پیدا کیے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ترکی آ رہا ہے اس میں، اور دیگر اسلامی ممالک بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ مضبوط بلاک بنے گا، یورپی یونین کی طرح اسلامی یونین بنے گی انشاءاللہ، اسلامی کرنسی بھی بنے گی، ٹھیک ہے، اس میں رکاوٹیں آئیں گی، اور اس کو بنانے کی جو قیمت ہے وہ لیڈروں کو دینی پڑے گی، جیسے ماضی میں لیڈروں نے دی ہے، جو اتحاد چاہتے تھے انہوں نے دی ہے اس کی پرائس، ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو اس کی دعوت دے گا ان دائیوں کو بھی یہ قیمت دینی پڑے گی، ہم اپنی جان سے بھی اس قیمت کو دینے کے لیے تیار بیٹھے، اچھا، یہ جو آپ حالات لائیں گے ہم اس نہج پر۔ جو آپ اسلامی امہ کے اتحاد کی کو کاوشیں کر رہے ہیں، یہ کسی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے؟ کس حیثیت میں یہ آپ کام کرتے ہیں؟ میرے رب نے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذمہ داری دی، ان ہذی امتکم امۃ واحدہ۔ اور میں نے یہ بات صرف یہاں نہیں کرتا ہوں، میں غیر مسلموں سے بھی کرتا ہوں۔ ابھی کراچی میں رمضان کے اندر، آپ کو پتہ ہے کرسچنس کے مختلف فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں، آرتھوڈاکس ہیں۔ ہوں۔ تو پروٹیسٹنٹ کے لوگوں نے مجھے ایک افطار پارٹی پہ بلایا کہ آپ آئیں گے؟ میں نے کہا بالکل آؤں گا۔ تو وہاں ساؤتھ کوریا سے بھی پادری اور بشپ حضرات آئے ہوئے تھے، کراچی کے بھی بڑے بڑے پادری حضرات اور عیسائی مشنری کے لوگ جمع تھے۔ میں نے وہاں ان سے ایک بات کی تھی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شرک کے خلاف تھے، آؤ ہم بھی کھڑے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم کے خلاف تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلم کے خلاف تھے، آئیں ظلم کے خلاف ہم متحد ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی کے خلاف تھے، آئیں ہم آپس میں عزم کریں کہ ہم وعدہ خلافیاں نہیں کریں گے، جھوٹ سے معاشرے کو ختم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے، زیادتی کو ختم کریں گے، انسانی حقوق کا وہ چارٹر جو میرے آقا نے خطبہ حجت الوداع میں دیا تھا، اس چارٹر کی، اور وہ چارٹر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، حضرت عیسیٰ کی تعلیم کا تکملہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آؤ ان مشترکات کی طرف، بعد میں ہم مختلف مسائل کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ ذمہ داری بحیثیت مسلمان آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے۔ یہ ذمہ داری اس وقت آپ جو یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ امت کو ایک کر کے چلنا ہے۔ اچھا سر، پچھلے سال آپ گئے تھے فلوٹیلا کے قافلے میں، جو فلسطین کی امداد لینے گیا تھا جی جی سپٹمبر 25 میں، جس میں کشتی ڈوبنے کی اطلاع، پھر آپ کی شہادت کی خبریں بھی چلیں، تو وہ کیا ہوا تھا؟ ابھی دیکھیں، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، ابھی بھی فلوٹیلا لے کر جا رہے ہیں لوگ مدد۔ ایسے اہل یہود نے اتنا شکنجہ کسا ہوا ہے کہ ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور جو پچھلا واقعہ بھی سنائیے، جو فلوٹیلا آپ لے دیکھیں، کر گئے تو آپ کی آپ کے شہادت کی سوال کے خبریں۔ دو حصے ہیں، ہوں۔ ایک ہماری بے بسی اور ایک فلوٹیلا کی کارگزاری۔ ہوں۔ آپ کے علم میں اس پر کافی بات کر چکا ہوں، اس لیے بہت شارٹ کروں گا کہ یہ ہوں۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا عالمی قافلہ استقامت 4 قافلوں کا مجموعہ تھا، یہ ایک ٹھیک ہے۔ قافلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یورپین قافلہ تھا جس کا نام تھا فریڈم فلوٹیلا، اس میں شمال مغربی اور جنوبی افریقہ، شمالی افریقہ اور جنوبی افریقہ کے ممالک تھے، جیسے تیونس ہے، الجزائر ہے، لیبیا ہے، مراکش ہے، اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ، جس میں نیلسن منڈیلا کے پوتے منڈلا منڈیلا بھی تھے، اور ٹھیک ہے۔ میرے ہی گروپ میں تھے، پہلے گروپ نمبر 11 میں تھے ہم اکٹھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تیسرا قافلہ تھا عربوں کا، کویت، قطر، اردن، یہ تمام عرب ممالک تھے اس میں۔
चौथा काफिला था सुमुद नौसांतरा मलेशिया का, जिसमें हम एशिया के सारे लोग शामिल थे। ठीक ये है। चारों काफिलों में से यूरोप का काफिला बहरी रास्ते से पहुंचा था ट्यूनिस, बाकी लोग बर्री और हवाई रास्तों से ट्यूनिस पहुंचे, वहां से इकट्ठे निकले। आपको पता है अभी हमारा काफिला निकला नहीं था तो साहिल पर ही पहला ड्राउन हुआ। तो ये ज़हन नशीन रखें कि ये ड्राउन बारूद वाले नहीं थे, ये साउंड बम होते थे और केमिकल होता था जिससे कश्ती में आग लगती थी। अच्छा। खौफजदा करने के लिए था, लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए था। फिर दूसरा डाउन हम पर उस वक्त हुए हमारे काफिले पर जब हम समंदर में थे। हम्म। तो हमारा जब सफ़र तकरीबन आधे से ज़्यादा गुजर चुका था, तो हमारी कश्ती जिसका नाम बाई बर्थ मजीता था, लेकिन हर कश्ती को एक नाम दिया गया था, तो मेरी कश्ती को नाम दिया गया था हिंद रजब। आपको पता ही वो मासूम बच्ची है 7 साल की, जिसके जिस्म में सिहूनी जालिम अफवाज ने 300 से ज़ायद गोलियां मारी थी, जिनकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। और इंसानियत के नाम पर वो ये दब्बा था उस मासूम बच्ची की शहादत, जो क़यामत तक सिहूनी रियासत और सिहूनी जालिमों के दामन से ये दाब कोई नहीं मिटा सकता। तो मेरी कश्ती उनके नाम पर थी, हिंद रजब शहीदा के नाम पर थी, उस मासूम बच्ची के नाम। फजर के वक्त हमारी कश्ती का इंजन फेल हो गया, और आपको पता है कि ये छोटी छोटी कश्तियाँ थी, हम 8 अफराद थे उस कश्ती में, सबसे छोटी यानी हल्की कश्ती मेरी थी। तो जब ये इंजन फेल हुआ तो इसका मतलब है कश्ती अनकमांड हो जाती है। जैसे आप उतराई से उतर रहे हो तो ब्रेक गाड़ी की ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो ये कश्ती फिर लहरों के हवाले और अल्लाह के हवाले होती है। तो लेकिन उसका नेट ख़त्म होने से पहले हमारे यहाँ स्टार लिंक के नेट लगे हुए थे हर कश्ती पे, निज़ाम बड़ा अच्छा था, जीपीएस सिस्टम था, वायरलेस भी अलग से थे, यानी 3-3 राब्ते थे, मोबाइल, नेट, जीपीएस सिस्टम और वायरलेस भी। तो जब इंजन बंद हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी यूपीएस भी ख़त्म हो गया। ठीक तो है। हमने इंजन बंद होते ही अपने सिग्नल भेज दिए थे काफिले की दीगर कश्तियों को कि भाई ये हमारी कश्ती यहाँ इंजन फेल हो गया इसका। उसके बाद फिर हमारे साथ जो 8 घंटे गुजरे और हमारा नेट सर्विस से हम कट गए, सारी दुनिया से हम कट गए। उस कटने से पहले हमने एक वीडियो नशर की थी कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी कश्ती को खैर आफियत से। ज़ाहिर है मेरी कश्ती पर जो है ना, जब हम कश्ती पर सवार हुए थे, जर्मन का बाशिंदा भी था एक, आयरलैंड के भी थे, तुर्की के भी थे, अरब थे, ट्यूनिस के बाशिंदे थे, और हम 2 पाकिस्तानी भी थे। तो उस 8 घंटे के दौरान ये अफवाह चली कि जी कश्ती डूब गई है और कश्ती के लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे के बाद हमें सिराकूज़ा से एक बहरिया ने, पहले हमारी ही कश्ती के काफ़िले की एक कश्ती आई जिसने हमें रेस्क्यू किया और हमें नेट की सहूलत दी, और हमारी कश्ती में एक बीमार खातून थी, उसे अपनी कश्ती में उन्होंने शिफ्ट किया। बकिया हम लोग उसी कश्ती में रहे क्योंकि शिफ्टिंग ज़रा मुश्किल थी दूसरी कश्ती के अंदर जाने के लिए। फिर एक इमरजेंसी आपसे बूट आई, राब्ता मुनक़ता हो गया सब था ना मुनक़ता हो सबका, तो चुका था। हम जी तो हाँ, यही बिल्कुल। समझे कि हज़रत की जी हाँ, शहादत जी हो हाँ, गई सब है। यही समझे, हमारे घर वाले ये समझे, दोस्त अहबाब यही समझे, दुआएँ करने वाले सब यही समझे कि हम शहीद हो गए हैं। हत्ता कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी और मेरे मुरब्बी और मुर्शिद हज़रत मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब, ये दोनों बड़े परेशान हुए क्योंकि जब हमारा राब्ता बहाल हुआ तो इनके जो मैसेज थे वो मेरे लिए आज भी सआदत और एज़ाज़ हैं कि जिस मोहब्बत का उन्होंने मुझसे इज़हार किया और हमारी कश्ती के मुसाफिरों से, वो हमारे लिए सरमाया इफ्तिख़ार है। और जिस तरह लोगों ने हमें दुआएँ दी थी, वो मैसेज हमें बाद में मिले, वो हमारे लिए एक एज़ाज़ है, और हम समझते हैं कि आखिरत में हमारी वो माफ़ी का एक ज़रिया बनेंगे। तो वो ये वाक़या, उसके बाद हमारी वो कश्ती फिर डूब भी गई थी, कश्ती डूब गई बाद लेकिन में जी वो आपको डूब बचा गई, लिया हमें गया। बचा लिया गया था लेकिन वो अल्लाह जो ने। इमदाद लेकर गए थे कि क्या वो फ़लस्तीनियों तक पहुँच गई थी? देखें जी, ये जो इमदाद थी ना, ये सिंबॉलिक थी, अलामती इमदाद थी। हमारी सारी 48 की 48 कश्तियों पर जो इमदाद थी ना जी, ये इमदाद थी तकरीबन 10 से 15 कंटेनर होंगे। मसलन मेरी कश्ती में कुछ दवाइयाँ थी, कुछ खुश्क राशन था, हुँ, एक सुज़ुकी की मिकदार, मैं पाकिस्तान की ज़बान में समझाऊँ। हुँ, असल मकसद क्या था? 3, सियोनी रियासत के ज़ुल्म व सितम को दुनिया के सामने लाना और फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत को। दूसरा, कि जो वहाँ नस्ल कुशी हो रही है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उस जेनोसाइड को रोका जाए। तीसरा मकसद था कि जो इमदाद की, इंसानी इमदाद की जो राहदारी बंद कर दी है, रफ़ा बॉर्डर बंद है, वेस्ट बैंक का बॉर्डर बंद है, और वहाँ इंसानियत जो है तड़प रही है, मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चे, अस्पताल और स्कूल, दवाइयाँ नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, बेहोशी की दवाइयाँ नहीं है, और कुछ भी वहाँ नहीं है। तो इंसानी इमदाद की राहदारी को बहाल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों टारगेट हमने 70 to 80% अचीव किए। जेनोसाइड को कम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक अवेयरनेस दुनिया में पैदा हुई, पूरा यूरोप, पूरी इंसानियत हमारे साथ खड़ी हुई, और सियोनी रियासत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आया। और इसी तरह इंसानी इमदाद की बहाली हुई। और इब्तदा में जब हमारे काफ़िला वापस आ रहा था गिरफ्तारियों के बाद, और कुछ 6 कश्तियाँ जो बच गई थी गिरफ्तारियों से, तो उस वक्त हमें बड़ी खुशी हुई जब गज़ा में इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे थे और इसराइली टैंक निकल रहे थे, और मासूम बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी ना ख्वाजा साहब, हम उस खुशी की कैफियत को भुला नहीं सकते।
بالکل اتنا जबर है कि उनके यहाँ आप कोई खाना नहीं पहुँचा सकते, दवाई नहीं दे सकते। लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जबर जल्द खत्म होगा। नहीं आज कैसे मजलूम को वहाँ कैसे पनाह नहीं खत्म मिल होगा? रही, कल इस पे जालिम को रुकिए वहाँ ज़रा। पनाह नहीं मिलेगी, ये बता दूं मैं आपको। ये देखें ना, हम तो अल्लाह से उम्मीद अच्छे की करते हैं। आपने अभी उम्मत मुस्लिमा के ममालिक की खासियतें गिनाई, किसी के पास एटमी क़ुव्वत है, किसी के पास अल्लाह ने मालो दौलत के बड़े ज़खायर दिए हैं, किसी के पास अफरादी क़ुव्वत बताई है। आपने इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है, मलेशिया 57 इस्लामी ममालिक की बात की जाती है। लेकिन जो सहयूनी रियासत है वो फिर इस साल ईरान पर चढ़ दौड़ती है, ठीक है, साथ ही लुबनान पर चढ़ दौड़ती है और दुनिया की जो सुपर पावर है उसका साथ देती है, ईंट से ईंट बजा देते हैं। लुबनान में अभी तक हमले जारी, जंग बंदी के बावजूद हमले जारी हैं। ये जो जंग हो रही है, ये इनका मकसद क्या है? ये तो मुझे बताएं कि ये तो जंगल का कानून हो गया, जो जिसी मुल्क पर दिल चाहे चढ़ इसका दौड़े। एक ही मकसद है कि दुनिया पर जालिमों का, इस्तेसालियों का तसल्लुत हो। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं ना खुशफहम हूँ ना मायूस। जिस तरह मैं खुशफहमी का शिकार नहीं, ना मायूसी कभी नहीं हूँ। ख्वाजा साहब, जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका इसराइल जंग में जो किरदार अदा किया, और जिस तरह पाकिस्तान ने तदब्बर और शुजाअत और बसीरत के साथ इस मामले को हल किया, मैं ये समझता हूँ कि हमें मायूसी से निकलना चाहिए। नहीं, मैं अभी अकेला मसला ही हल चला नहीं था, हुआ ना, अभी तो मैं आरसी जंग अकेला ही बन गई। चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। हम्म, हम सब ने ये आवाज़ बुलंद करनी है ना, एक उम्मत एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल। हमने ये आवाज़ बुलंद करनी है, वी आर उम्मा, हम एक उम्मत हैं। जब ये आवाज़ें हर तरफ से बुलंद होंगी तो फिर आप देखें, ये आवाज़ें शुरू में हमेशा ख्यालात जमा होते हैं, आइडिया होता है, फिर आइडिया पर लोगों की बात होती है, फिर उस बात के बाद अमली दुनिया शक्ल इख्तियार करती है। 6 मुल्क आए थे ना, आज यूरोपीय यूनियन के 28 मुल्क एक हैं। वहाँ भी मसाइल थे, आज भी वहाँ मसाइल हैं। आज भी जर्मन अपने आप को सुपीरियर समझता है। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर आज भी वही है, आज भी वही है। नॉर्वे चाहता है वो हेडक्वार्टर अपने यहाँ ले जाए, हर कोई चाहता है। लेकिन इसके बावजूद तबाकाती और दीगर जंगों के बावजूद, दीगर तकसीम के बावजूद, अगर यूरोप के 28 मुल्क मिल सकते हैं तो उम्मत मुस्लिमा के 58 क्यों नहीं मिल सकते? और ये मिलेंगे। अगर ये खुद नहीं मिलेंगे, इन्हें हालात का जबर और मेरे रब की तकदीर इनको मिलाएगी। ईरान पर जो हमला हुआ अभी, आप ईरान ने जिस उनकी कौम ने, उनकी सारी लीडरशिप शहीद कर दी गई, जिस साबित कदमी के साथ वो खड़े रहे ईरानी, और अभी तक तो अमेरिका को यानी कि जो ज़ाहरी सूरत हाल है वो शिकस्त का सामना है। कल भी उनका कमेटी के सामने पेश हुए उनके वज़ीर जंग पीट हेक्सत और उनके फ़ौजी सरबराह, तो बड़ा सख्त तनकीद की गई उन पर, जो उनकी पार्लिमानी कमेटी है कांग्रेस की। तो मैं समझता हूँ कि अब आप क्या सोच रखते हैं कि ये जो सारा मामला है, इसमें ईरान ने जो जिस तरह जुर्रतमंदी के साथ इस 2 ज़ालिमों का, एक बुचड़ ऑफ गज़ा है नेतन्याहू के जुल्म का, मसलन कोई जवाज़ बनता है आपके नज़दीक? ये कोई जवाज़ियत थी कि ईरान पर हमला करे अमेरिका और इजराइल मिलकर? कोई जवाजियत नहीं थी। हम इस जंग में, अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग में, हम बहसियत रियासत, बहसियत उम्मत इसराइल के साथ नहीं खड़े, किसी सूरत नहीं खड़े। हम ईरानी अवाम के साथ खड़े, बिल्कुल और ठीक। हमने अपने अमल से ये साबित किया है। और पाकिस्तान ने जिस तरह किरदार अदा किया, और आज इस तरह ईरान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आई लव यू पाकिस्तान कहा जा रहा है, जिस तरह आज वहाँ पाकिस्तानी परचम बुलंद हो रहा है, जिस तरह वहाँ की असम्बली में पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, ये इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान बहुत पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहा है, जुर्रत के साथ और पूरी दलेरी और पूरी बसीरत के साथ आगे बढ़ रहा है। ख्वाजा साहब, मैं ये समझता हूँ जो कुछ नेतन्याहू ने किया है वहाँ, और जो कुछ हमारे मशरक़ में मोदी और उसके 3 इडियट कर रहे हैं, ये जो 3 इडियट मोदी और उसके 3 इडियट, उसका वज़ीर ख़ारजा अजीत दोवल साहब, जयशंकर साहब, और वो जो इनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब जो कुछ कर रहे हैं, वो 3 इडियट तो दुनिया को हंसाते थे। ये 3 इडियट तो दुनिया के लिए जुल्म का और दुनिया के आंसू बहाने का, कौन सी कम्युनिटी है? सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी है? बिलखुसूस कश्मीर, कौन सी कम्युनिटी है जो इस वक्त इंडिया में खुश है? मुझे आप उसका नाम बता दें। दलित हिंदुओं की है ना एक किस्म, आदिवासी उन्हीं की किस्म है ना। बिल्कुल। सिख, कौन सी कम्युनिटी खुश है? मणिपुर में कत्लेआम हो रहा है, गिरजाघर जलाए जा रहे हैं, ईसाइयों पर ठीक है, जुल्म के हाँ, पहाड़ तोड़े सब जा रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जुल्म हो रहा है। ये जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है गजा और फ़लस्तीन में, और जो कुछ मोदी और उसके 3 इडियट कर रहे हैं कश्मीर और हिंदुस्तान में, बहुत जल्द, मैं बगैर किसी खुशफहमी के बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की रोशनियों में कह रहा हूँ, बहुत जल्द, जिस तरह आज मकबूजा कश्मीर में और मकबूजा फ़लस्तीन में मजलूम को जाए पनाह नहीं मिल रही, बहुत जल्द ख्वाजा साहब यहाँ जालिम के लिए जाए पनाह नहीं होगी इंशाअल्लाह। नेतन्याहू के लिए भी नहीं होगी, मोदी के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं होगी। अच्छा, और इन दोनों के अंदर
پاکستان کا ایک بھرپور کردار ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، پاکستان کے کردار کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا، جو گولے چل رہے تھے ایران کے اوپر برس رہے تھے، اور جنگ تھی ایک پورے مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں تھا، اور عارضی جنگ بندی میں کردار ادا کیا، جس میں 2 بڑے نام لیے جا رہے ہیں، بلکہ 3 نام اگر کہیں تو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب، اور جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب۔ انہوں نے بڑے فون روز رابطے دورے کیے، مختلف ممالک کے گئے، ایران گئے ہمارے فیلڈ مارشل، وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عربیہ پہنچے، یہ ساری باتیں چلتی رہیں، پھر جنگ بندی ہو گئی۔ ابھی جو بالکل ایک فضا بن گئی تھی اسلام آباد میں، جو ٹاکس کا دوسرا دور شروع ہونے والا تھا، پھر کیا ہوا بیچ میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے یہ ساری چیزیں ابھی رک گئی ہیں، سبوٹاج ہو گئی ہیں؟ آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ میں جوہری مادے سے کم کوئی چیز قبول نہیں کروں گا۔ ابھی پھر وہ پرانی سطح پر چیزیں جا رہی ہیں، بلکہ ایک ان کے جرنل ہیں، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے ایک مختصر ایک منصوبہ بنایا ہے دوبارہ حملوں کا، جو جامع اور مختصر ہوگا، لیکن ان کا نقصان بڑا کریں گے ایران کا۔ تو یہ ایک بالکل فضا بن گئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان آنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ان ساری چیزوں کے سبٹاز ہونے کے پیچھے کچھ لوگ نیتن یاہو کا نام لیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہے، جو جس طرح کے وہ بیانات داغتے ہیں، کیا ہوا پھر یہ سارا چیزیں پوسٹ پون ہو گئی؟ دیکھیں خواجہ صاحب، میں 2 باتوں اس بات کو 2 زاویوں سے الگ الگ رکھنا چاہوں گا، ایک پاکستانی قوم کے لیے اور اپنے لیے، اور ایک عالمی سطح پر۔ صہیونی لابی آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور جرمنی سے ہٹلر سے مار کھانے کے بعد اس کو امت مسلمہ نے ہی پناہ دی تھی، چاہے وہ مار ان کو اسپین میں پڑی تب بھی امت مسلمہ نے پناہ دی، لیکن یہ صہیونی لابی ہمیشہ آستین کا سانپ بنی، چاہے ان کو ہٹلر سے مار پڑی تب بھی ان کو امت مسلمہ نے ہی پناہ دی۔ صہیونی لابی چونکہ سازشی تھیوری پر یقین رکھتی ہے، اور یہی چانکیہ کی اولاد بھی یہی کر رہی ہے، تو یہ یہود و ہرنود کا گٹھ جوڑ یہ کبھی بھی دنیا میں امن نہیں آنے دے گا۔ اس کو صرف عالم اسلام کو نہیں، عالمی دنیا کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ آگ صرف وہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ آگ جب بھڑکے گی تو ہمارے گھروں تک بھی آئے گی۔ تو صہیونی لابی پوری دنیا کے ممالک پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح وہ امریکی قیادت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات میں یہ اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے، اور کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے جائے گا، جنگوں کے درمیان یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب افغان امریکہ وار چل رہی تھی، قطر میں مذاکرات بھی چل رہے تھے اور ادھر وار بھی چل رہی تھی، لیکن دونوں چیزیں برابر چلتی رہیں اور بالآخر ایک منطقی نتیجے پر پہنچی۔ یہاں پر بھی قیمت دینی پڑے گی، اسرائیل کو بھی اپنی جنگ کی قیمت دینی پڑے گی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، امریکہ کو بھی اس جنگ کی قیمت دینی پڑے گی، اور ایرانی عوام تو دے رہی ہے، اور پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں پاکستانی قوم کے لیے اور اپنے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح ایک معزز شہری کی اور ایک باوقار شہری کی اپنے ملک کی پالیسیوں پر تعمیری تنقید، ٹھیک ہے، اور تنقید برائے اصلاح اس کا حق ہے نا، اسی طرح اچھے کاموں پر تعریف بھی اس کا حق ہے۔ ہم کبھی اس پڑلے پہ چلے جاتے ہیں، کبھی اس پڑلے پہ چلے جاتے ہیں۔ انتہاؤں پہ پھرتے ہیں ہاں، ہم کہ میں اعتدال نہ کا روی۔ رستہ اختیار نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے میری پوری زندگی تعمیری تنقید اور اصلاحی تنقید سے بھری ہوئی ہے، اور میں نے اس کی قیمت بھی دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک حد سے ہم آگے کبھی نہیں گئے۔ جو حدود متعین کی ہوئی شریعت نے، قوانین نے، ریاست نے، تو میں اس موقع پر گزارش کروں گا کہ پاکستان کی قیادت سابقہ ہو یا موجودہ، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ غلطیوں کی ہم نے تعمیری تنقید کرنی ہے، اصلاحی تنقید کرنی ہے، تاکہ ملک ان مسائل سے نکلے، نہ کہ ہم نے اس قسم کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ مزید مسائل کی دلدل میں پھنس جائے ملک۔ پاکستان اس وقت اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل سے جس طرح نپٹ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ عالم اسلام کے مسائل سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ عسکری قیادت کو، بالخصوص فیلڈ مارشل حافظ سید اعظم منیر صاحب کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ جہاں ان کی مختلف خامیاں موجود ہیں، لیکن وہاں یہ خوبی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ خامی پر تو تنقید کر رہے ہوں لیکن خوبی کا آپ ذکر نہ کر رہے ہوں۔ تو جس طرح انہوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا، بالخصوص مئی 2025 میں فلوٹیلا میں اس کے بعد گیا ہوں نا خواجہ صاحب، وہاں ہمیں جس عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، میں حج پر بھی اس بنیان و مرصوص کے بعد گیا ہوں۔ اس بار جو سعودیہ کی عوام میں، پولیس میں، ہم حرم سے آ رہے تھے، جو عزت اور رسپیکٹ اللہ نے بنیان و مرصوص کے بعد دی ہے، تو کیا آپ اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو کیا ہوتا ہے، زبان پہ چھالے پڑتے؟ جو تعریف والا کام ہے اس کی تعریف ہوگی نا جی۔ اور اس وقت جو وقار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ وقار، جو عزت اللہ نے دی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کی اس عزت کے اندر اضافے کا سبب بنے،
اور جو خامیاں ہیں اس کی اصلاح ضرور کرنی ہے. اس میں کی اپنے گھر میں نشاندہی صفائی نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک. لیکن اس صفائی کے نام پہ کیا میں گھر کو مسمار کر دوں, بلڈوز کر دوں, تو میں تو مزید تباہی کا سبب بن جاؤں گا. اچھا حضرت، میں ایک بھارتی ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی آرمی چیف کو نہیں دیکھا کہ وہ سفارتی کردار بھی دنیا میں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کردار ادا کرے. پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں یہ 3 روزہ دورے پر ایران گئے، وہ سفارتی کاوشیں تھیں. یہ جو فیلڈ مارشل کا کردار جو بڑا ابھر کر سامنے آیا ہے اس حوالے سے، ان کا کام تو جنگجوئی ہے نا. ان کو جنگ میں انہوں نے جس طرح آپ عرض کر رہے ہیں، یہ جو جس طرح مارکہ حق میں جس طرح بھارت کو بھارت کی شکست فاش سے دوچار کیا اور پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا، یہ تو ان کا کریڈٹ تسلیم کیا کہ اس لیے پاکستانی قوم نے بھی انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر متمکن کیا ہے. اور اس کی تعریف ڈونلڈ ٹرمپ بھی کرتے ہیں، آئے روز نظر آتے ہیں آپ کو، ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل بھی ہیں. یہ جو فوج کے سربراہ کا جو سفارتی کردار ہے اور بالخصوص جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بعض لوگوں کے اندر نا ملٹیپل خصوصیات ہوتی ہیں. ہوں، بعض آدمی صرف جنگجو ہوتے, سفارتکار نہیں ہوتے. بعض لوگوں کے اندر اللہ نے سفارتکاری اور بیانیہ بنانے اور جوابی بیانیہ کی صلاحیت بھی دی ہوتی ہے, اور ایک وہ اچھا جنگجو بھی ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ خطیب ہوتے ہیں لیکن رائٹر نہیں ہے, لکھ نہیں سکتے. میں بھی لکھ نہیں سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, زبان کی قوت اللہ نے مجھے بخشی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے اور انہوں نے ایک اچھے جنگجو کا کردار بنیان و مرصوص میں دکھایا, اور موجودہ ایران اور اسرائیل جنگ کے اندر ایک بہترین مسلح کا کردار دکھایا, تو اس میں اعتراض کیا ہے. رہی بات انڈیا کے جرنیل کی, یہ تعریف کر رہے تھے. میں عرض کر رہا ہوں, رہی بات انڈیا کے جرنیل کی, تو میں یہ کہوں گا کہ ان بیچاروں کو تو لڑنا بھی نہیں آیا, سفارتکاری بھی نہیں آتی. وہ تو اس وقت مودی اور اس کے 3 ایڈیٹ کے حوالے ہے ہندوستان. اور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں, یہ 3 ایڈیٹ, میں سمجھتا ہوں کسی مہذب معاشرے میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارا فخر ہے نا کہ ہمارا جرنیل لڑ بھی اچھا رہا ہے بنیان و مرصوص میں, سفارتکاری بھی اچھی کر رہا ہے, تو اضافی خوبی ہے. اگر ریاست نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تعریف تو وہی ہے جو دشمن کرے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو جرنیل اور آپ کے پائلٹ نہ لڑنے کے قابل رہے, اور نہ آپ کے سیاستدان وہ سفارتکاری کے قابل رہے. آپ ہم سے 5 گنا بڑی طاقت ہیں. آپ نے پوری دنیا میں وسائل کا جال بچھایا, ہمارے خلاف سازشیں کی, فالس فلیگ آپریشن کی ہمارے خلاف, تاکہ ہم دنیا میں بدنام ہوں اور ہم دنیا کے اندر بدامن ملک کے طور پر مشہور ہوں. آج اللہ کا شکر ہے آپ ایک بدامن ملک کے طور پہ مشہور ہیں, آپ اقلیتوں پہ ظالم کے طور پہ مشہور ہیں. آج دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی ہے, اور پاکستان دنیا میں ایک امن کے دائی کی حیثیت سے مشہور ہے. اور ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پھر دھمکی دی ہے, تو میں اس پر یس کرنا چاہوں گا کہ ہم جنگ نہیں مانگتے. خواجہ صاحب, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مانگنے سے منع کی ہے, لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط ہو جائے مسلط ہوئی نا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو پھر غزوہ ہند صفیں کی باندھ پیشن کر گوئیاں ہیں نا, وہ بتا رہی ہیں کہ اس بار پاکستانی قوم اور افواج کا دہلی آخری پڑاؤ نہیں ہوگا, پہلا پڑاؤ ہوگا. بلکہ کل بی بی سی نے اسٹوری دی ہے کہ یہ پہلے تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ S-400 ہمارا تباہ کیا ہے, اور ابھی انہوں نے سودا کیا ہے, نیا S-400 منگوایا ہے جو چل پڑا ہے روس سے, اور مئی کے پہلے ہفتے میں وہ انڈیا پہنچ جائے گا, جو راجستھان خواجہ کی صاحب, سرحد یہ پہ لڑائی لگائیں. ہم نے اکیلے نہیں لڑی ہے, یہ لڑائی صرف ہمارے شاہینوں نے نہیں لڑی. میں سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں, پھر پاکستانی قوم کا اور پاکستانی فوجیوں کا, چاہے وہ بحری تھے, فضائی تھے یا بری, اور پاکستانی سالار کا, کہ اس لڑائی میں ہمارا رب ہمارے ساتھ. بالکل, مسلمان تو اس کا ہمارا ایمان ہی یہ عقیدہ ہے کہ ایمان خدا ہے, تو وما ہمارے. رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہمارے شاہینوں کے میزائل نشانے پر ہمارے رب نے بٹھائے. بالکل ٹھیک ہے, قرآن کی آیت ہے, غزوہ بدر جی, کے میرے بعد رب یہ جس نے آیات ہے. ابرہہ کے فیل ہاتھی ناکام کیے تھے, اسی رب نے آج ہمارے شاہینوں کے ہاتھوں انڈیا کے رافیل برباد کیے, اور پوری دنیا میں اس کی ہزیمت اور ہماری عزت کا ذریعہ ہمارے شاہین بنے. ہماری بری فوج بنی, ہماری بحریہ چوکس رہی, ہماری قیادت چوکس رہی, اور پوری پاکستانی قوم یکجان بن گئی. آپ سوچیں ذرا, 4 دن کا ہم نے دفاعی جہاد کیا ہے, اور 4 گھنٹے کا ہم نے اقدامی جہاد کیا ہے. ایک اللہ کے حکم کو پورا کیا, تو عزتیں کہاں کھڑی ہیں؟ اللہ, جو اگر جہاد ہم میں عزت ہے 4 دن کے لیے ہم اکٹھے ہوئے, 4 دن 5 دن کے لیے, تو اللہ نے ہمیں کہاں اس اتحاد کی اور جہاد کی برکت سے پہنچایا. اگر ہم اللہ کے سارے حکموں پہ عمل کر لیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے خواجہ صاحب؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. پھر اللہ رفتیں دیتا ہے نا, رفتوں اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے. تو کشمیر کی بات کر لیتے ہیں ہم. کشمیر سے مولانا انور شاہ کشمیری کے آپ پوتے بھی ہیں, اور ایک بڑی روحانی شخصیت گزرے, جس طرح آپ نے عرض کیا کہ حضرت اقبال کے بھی وہ پیر و مرشد رہے. تو کشمیر کی سے بڑا لگاؤ بھی ہے, سیاست بھی یہ کرتے ہیں, عالمی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھتے ہیں, رکن اسمبلی بھی ہیں ابھی, بلکہ انوار اللہ کا حکومت میں آپ وزیر اطلاعات بھی رہے.
تو ابھی کشمیر کی سیاست میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے پچھلی بار جو اتحاد کیا تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی بن کر آپ لڑے تھے. آپ کی جماعت ہے جو جمعیت علماء اسلام آل جموں کشمیر. تو ابھی آپ نے خبریں آئی ہیں کہ آپ نے نون لیگ سے اتحاد کر لیا ہے، تو اس کی کیا وجہ بنی آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے مجھے آپ بتائیے. کی نا بے چین طبیعت سے اندازہ تھا کہ آپ نے بلایا تو مجھے عالمیات میں تبصرے کے لیے، لیکن آپ ضرور یہ سوال کریں گے. نہیں دیکھیں آپ خواجہ صاحب، سیاست میں جماعتوں کے درمیان الائنس بنتے بھی رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیاست بڑا وسعت والا کام ہے اور بڑے کھلے ذہن سے کی جاتی ہے. آپ اپنے اقدار، اپنے اصولوں کے درمیان رہتے ہوئے مشترکہ چیزوں پر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو 2021 میں ہمارا الائنس ہوا تھا. میں اس سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں. 2016 میں آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کا اتحاد نون لیگ سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، جی 16 میں آپ ان کے جی ہاں، اتحادی تھے. 2016 میں ہوا تھا. پھر آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کا اتحاد، اس وقت میں چیئرمین پارلیمانی بورڈ اور مرکزی نائب صدر تھا، سینئر. اس وقت میں پریزیڈنٹ نہیں تھا، صدر نہیں تھا، امیر نہیں تھا، سینئر نائب امیر تھا اور چیئرمین تھا پارلیمانی بورڈ کا اور رابطہ کمیٹی کا. تو 2021 میں ہمارا تحریک انصاف سے اتحاد ہوا اور ہم نے پورے کشمیر میں ان کی حمایت کی، اور اس کے بدلے میں ہم نے ریزرو سیٹ اور دیگر چیزیں، اسلامی نژادی کونسل کی نمائندگی، علماء مشائخ کونسل کی نمائندگی اور دیگر جو ہمارے معاملات تھے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور جو ہے اب تک جو کشمیر میں قوانین شرعی بنے ان کی حفاظت، اور ہم نے اس میں الحمدللہ کردار ادا کیا. ہم نے مساجد کو 200 یونٹ بجلی فری کروائی. اس فقیر نے الحمدللہ وہ قرارداد پیش کی تھی. 496 معلمین قرآن 2.5 سال کی جد و جہد کے بعد، 3 پرائم منسٹروں کے بعد تیسرے پرائم منسٹر چودھری انوار الحق کی قیادت میں، آپ کو پتہ ہے ایک سیٹ بھی کریٹ کرنا کتنا مشکل ہے. الحمدللہ 496 معلمین قرآن اسکولوں میں لگے پڑھا رہے ہیں. اب میں ان کی اپ گریڈیشن کی جد و جہد کر رہا ہوں. ختم نبوت کے قوانین میں جو نقص ہیں وہ دور ہوئے. اسی طرح دیگر بہت سارے معاملات ہم نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے حل کیے. زکوٰۃ فنڈ کے اندر اصلاحات کی اور اسے آئی ٹی پر ٹرانسفر کیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ٹولز تھے اس پر ٹرانسفر کر کے بہت بڑا انتظامی خرچہ ہم نے بچایا. اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس دینیہ کے جو بچوں کا فنڈ تھا وہ ہم نے بڑھایا. اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ایک تجوید القرآن ٹرسٹ تھا اس کا وظیفہ بڑھوایا. معلمین قرآن کا جو تجوید القرآن کے قرائے کرام ہیں اور ان کی تعداد بھی بڑھوائی. اب ان انتخابات میں چونکہ آپ کو پتہ ہے مختلف الائنس بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو ان انتخابات میں ہر جماعت کو حق ہوتا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں اپنے منشور اور اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دوسری جماعت سے اتحاد کرے. تو ان انتخابات میں ہماری مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت سے بھی بات چیت ہوئی اور ان کی جو مدر پارٹی ہے مسلم لیگ نون پاکستان، ان کی قیادت سے بھی بات چیت ہوئی، جس کے بعد ہم ایک اصولی موقف پر پہنچ گئے کہ آمدہ انتخاب آزاد کشمیر 2026 یہ مسلم لیگ نون اور آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام مل کر لڑیں گی. اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ نہیں اعتراض نہیں، میں نے پوچھا ہے کہ پچھلی بار فلاں جماعت کے اتحادی تھے، ابھی آپ فلاں. اچھا میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ وسطی باغ میں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا الائنس ہوا تھا اس ایک سیٹ پر. ہم نے یعنی کہ اپنا کینڈیڈیٹ 2016 میں بھی آپ ان کے اتحادی رہے ہیں. ہم نے لیکن اپنا کینڈیڈیٹ ان کے حق میں بٹھایا ہمیں تھا. کوئی اعتراض نہیں، آپ جس سے مرضی اتحاد کریں، لیکن سوال تو پوچھنا ہاں ہمارا نہیں کام ہے نا. سوال ہے. اور اچھا اب میں اس اتحاد کی جو بقیہ شکیں ہیں وہ ایک معاہدے کے ذریعے منظر عام پر آئیں گی، عوام اس کو دیکھے گی، اس کے بعد عوام فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس اتحاد کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو اتحاد ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا، یہ کن شرائط پر ہوا ہے؟ کیا چیزیں طے پائی ہیں؟ دیکھیں جی کچھ بنیادی چیزیں تو وہی ہیں جو ابھی ہمارے درمیان ڈسکس ہوئی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کی حفاظت کرنی ہے ٹھیک اور ہے. اس کے اندر جو سکم رہ گیا ہے اس سکم کو دور کرنا ہے. ابھی بھی رہتا ہے کوئی حکم؟ ایک سکم یہ رہتا ہے کہ ووٹر لسٹوں کا اندراج جس طرح پاکستان میں الگ ہے وہاں الگ ہو، کیونکہ ہر کمیونٹی کا حق ہے نا جی اس کو شناخت ملے. تو ٹھیک ہم ہے. چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں ان کی اپنی شناخت ملے، یہ ان کا بنیادی حق ہے ٹھیک کہ ہے. احمدیوں کو، قادیانیوں کو ان کی اپنی شناخت ملے، یہ ان یہ کا حق ہے. ووٹر لسٹ میں ہاں یہ ان ان کا کی یہاں جیسے پاکستان میں ہے نا ہاں. ان کا الگ اندراج ہو، بس یہ ہماری ایک بنیادی شرط ہے. اچھا. تو اس کے لیے ہم نے پچھلی بار بھی قرارداد لائی تھی، لیکن چونکہ کچھ چیزیں وہاں نہیں تھیں، چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے، تو یہ طے ہوا کہ وہ کریں گے. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ باقاعدہ ایک اسمبلی کے اندر اسی معاملے کو ڈسکس کر کے وہیں سے ایک ترمیمی بل کی شکل میں لایا جائے گا اس کو، یا انتظامی شکل میں. ابھی اگر وقت ہوا تو ہم ابھی اس کو کر لیں گے، ورنہ ہم انشاءاللہ آئندہ جد و جہد اگر اللہ نے اسمبلی میں پہنچایا اسمبلی کے اندر جاری رہے گی ورنہ باہر رہے گی. اسی طرح وہاں پر جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کا درست استعمال، احتساب کا شفاف عمل اور ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس اور کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑنا، اور پھر جو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں، تو وہ ابھی چیزیں کچھ طے ہونی ہیں، کچھ اصولی طور پر طے ہو چکی ہیں، وہ انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا یہ جو آپ ان کے ساتھ مدد کرنے جا رہے ہیں، اتحاد کر رہے ہیں، تو اس میں
آپ انتخاب میں اس اسمبلی کی بات کی نا آپ نے، اس بار آپ انتخاب میں حصہ لیں گے یا ویسے ہی آپ ہر ان سیاسی کی حمایت کارکن کی کریں گے؟ خواہش ہوتی ہے کہ وہ انتخابات کا حصہ بنے. اب یہ ہمارے مذاکرات کے بعد طے ہوگا کہ ہم نے کن سیٹوں پر انتخابات لڑنا ہے, کن سیٹوں پر ہم نے اپنے اتحادیوں کے حق میں بیٹھنا ہے. تو یہ بھی طے ہونا ہے بہت کچھ. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ الیکشن لڑنے کا ظاہر ارادہ ہے ہے؟ ہر سیاسی کارکن کا حق ہوتا ہے وہ الیکشن لڑے, لیکن بسا اوقات حالات کا, جیسے 2011 میں اتحاد ہو گیا تھا مسلم کانفرنس سے, تو میں الیکشن نہیں لڑ سکا, میں نے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی مجھے, میں نے جو ہے وہ انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کیا. تو یہ تو طے نہیں پایا کہ ابھی جس نشست خصوصی نشست پر آپ ہیں علماء مشائخ کی, کو آئندہ مسلم لیگ نون بھی آپ کو اسی سیٹ کے لیے نامزد کرے میرے گی؟ خیال میں کچھ چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں, جب طے ہوں گی تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سے عرض کروں گا. بہت بہت شکریہ حضرت علامہ صاحب, پیر مظہر شاہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور پوری سیر حاصل گفتگو کی. کشمیر کا تھوڑا سا ٹچ دینا ضروری تھا نا آپ سے, کیونکہ نہیں گفتگو ضروری ہے, کشمیر اور تو کشمیر دیکھیں نا جی میرے دل میں بستا ہے. تو اس لیے بیسیکلی تو آپ سے گفتگو کرنی تھی. جو آپ عالمی دورے کرتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے ہیں, یہ بالکل درست کہا آپ نے کہ اسلامی اتحاد کے حوالے سے جو آپ کی کوششیں, وہاں ہم آپ کی ویڈیوز ایک دیکھتے رہتے بحثیت ہیں. دائی کی ہے وہ کوشش. ہاں بالکل, ہم آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل قدر بھی ہیں, ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور آپ کے جو شیخ خطابت سے بھی ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں. اللہ بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے مولانا پیر مظہر شاہ صاحب کی گفتگو سنی. اس پر ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا, اپنے دوستوں, عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.